السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد علی امجدی۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے وضو کرنے کا طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، یہ مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ کہہ لیجئے، یہ بھی سنت ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھوئیں، نل بند کر کے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے۔ ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، یعنی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیں کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کر کے اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے، یعنی جب ہم مسح کے لیے مسح کرتے ہیں تو نل بند کر دیں، سر کا مسح کریں۔ اس طرح کریں کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو سرے سے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔
بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کہنیوں کا اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ پرچار نہیں تو بیوپار نہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بزنس میں 4 چاند لگانا چاہتے ہیں، دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم سے سمپرک کیجئے۔ ہم اپنے یوٹیوب چینلوں پر آپ کا ایڈ دیں گے، ویڈیو ایڈ دیں گے، ڈسکرپشن میں لنک لگائیں گے، جس سے کہ لاکھوں ویورز آپ کے ایڈ کو یا آپ کی کمپنی کے پروڈکٹ کو جانے گا، اور آن لائن بھی آپ کی بہت سیل ہوگی۔ ڈائریکٹ آپ کا کانٹیکٹ نمبر دیں گے، ڈائریکٹ آپ کے پروڈکٹ کو ہائی لائٹ کریں گے ویڈیو ایڈ سے اینڈ آڈیو سے اینڈ ڈسکرپشن میں لنک لگا کے۔ ابھی اس نمبر پہ سمپرک کریں 9773377225۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی کو اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ اب وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اول آخر جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو درود شریف پڑھ لیا کیجئے۔ شروع میں بھی درود شریف پڑھ لیجئے اور آخری میں بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اب وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی فضائل ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ حدیث مبارک میں ہیں کہ جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہیں، اور جو 2 مرتبہ پڑھیں وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالی میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وضو کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر والی سورت کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا حشر میدان محشر میں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کی نظر کبھی بھی کمزور نہ ہوگی۔ آنکھوں میں اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو دقت محسوس ہو رہی تو وضو کرنے کے بعد سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کیجیے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ باقی 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب سنت ہیں۔ وضو کا طریقہ میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے، اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنتیں ہیں۔ وضو میں کل 14 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا۔ نمبر 4 3 بار مسواک کرنا۔ نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔
نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 8 داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا۔ نمبر 9 اور 10 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا۔ نمبر 14 پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ یہ 14 سنتیں ہیں، 4 فرائض ہیں۔ اب وضو میں 29 مستحبات ہیں۔ نمبر 1 قبلہ رو، یعنی جب ہم وضو کریں تو قبلہ رو ہو کر کے۔ نمبر 2 اونچی جگہ بیٹھ کر کے وضو کریں۔ نمبر 3 بیٹھ کر کے وضو کریں۔ نمبر 4 پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیریں گے۔ نمبر 5 اطمینان سے وضو کریں گے۔ نمبر 6 اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑنا، خصوصاً سردیوں میں۔ نمبر 7 وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا۔ نمبر 8 سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا۔ نمبر 9 سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 10 الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 11 الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈالنا۔ نمبر 12 انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا۔ نمبر 13 کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چھنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا۔ نمبر 14 انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے۔ اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے۔ نمبر 15 معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا۔ نمبر 16 جو کامل طور پر وضو کرتا ہے، یعنی جس جگہ کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو تو اس کا کون یعنی ناک کی طرف، آنکھوں کے کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیوں، انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا۔ اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے۔ نمبر 17 وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے۔ اگر تشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیے۔ نمبر 18 چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرف پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے۔ نمبر 19 اور 20 چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلاً ہاتھ کوہنی سے اوپر آدھے بازو تک اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا۔ نمبر 21 دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ نمبر 22 ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ نمبر 23 ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکے، خصوصاً جب کہ مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا مکروہ تحریمی ہے۔ کافی تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں کہ مسجد میں وضو کرنے کے بعد صف کے اوپر کھڑے ہو کر کے پانی کے قطرے ٹپکاتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہر عضو کو دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا۔ ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھ لینا۔ اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پوچھے، اگر پوچھنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں، کچھ تری باقی رکھے کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے۔ بعد وضو میانی یا پاجامہ کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے اس پر پانی چھڑکنا۔ پانی چھڑکتے وقت میانی کے کرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے، نیز وضو کرتے وقت بھی، بلکہ ہر وقت میانی کو کرتے کے دامن یا چادر وغیرہ کے ذریعے چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہیں تو کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیا کریں۔ باوضو رہنا
ثواب ہیں۔ اب اس میں 15 مکروہات ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب وضو کریں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، یعنی ہم جہاں بیٹھے وہ جگہ ناپاک نہ ہو۔ نمبر 2، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 3، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا۔ نمبر 5، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ حضرت صدر الشریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو پانی کافی ہے تو اب پورا چلو پانی اسراف ہے۔ اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ بہرحال ٹوٹی نہ تو اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے، نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو، بلکہ متوسط یعنی درمیانی حصہ ہو۔ اس کے بعد منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ روافظ اور ہندوؤں کا شعار ہے۔ گلے کا مسح کرنا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار مسح کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اس طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ تو یہ مکروہات ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم پانی کو لے کر کے جب چہرے پہ مارتے ہیں اور آنکھ زور سے بند کرتے ہیں تو آنکھ کا حصہ دھلنے سے رہ جاتا ہے۔ آنکھ بند کر کے بھی وضو نہ کریں، بلکہ آنکھ کھل کر کے رکھیں، تاکہ جو ہم پانی چہرہ پہ ماریں گے اس سے آنکھ کے اندرونی حصہ جو بال وغیرہ ہوتے ہیں وہ صحیح طریقہ سے اس پہ پانی پہنچ سکے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پانوں کے کثرت سے عادی، خصوصاً جب کہ دانتوں میں فضا گیپ ہو، تجربہ سے جانتے ہیں کہ چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں۔ یعنی پان کھانے والے دھیان رکھیں ان باتوں کا، جو لوگ پان کھاتے ہیں، یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی۔ نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے، نہ مسواک، سوائے کلیوں کے پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبش دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بطر دیجیے چھڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید حد بندی نہیں ہو سکتی، اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت مؤکد یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، اور یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہم عبرت حاصل کریں کہ جو لوگ پان کھاتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو کوئی چیزیں جو کھانے کی شے ہیں اگر دانت کے اندر موجود ہیں تو پہلے کوشش کر کے اس کو صاف کر لیا کریں، یعنی اس طریقے سے کوشش کریں کہ صحیح طور پر ہم اس کو نکال لیں۔ اگر چھالیا وغیرہ ہے پان کھانے کے بعد جو اس کے اندر اگر کہیں پھنس گیا ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے کھانے کا کوئی بھی شے اگر دانت کے اندر موجود ہے تو اس کو صحیح سے صاف کر لے، نہ تو سب سے زیادہ سے تکلیف ہوتی ہے فرشتے کو۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لیں، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتہ
کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہو۔ تصوف کا عظیم مدنی نسخہ سماعت کریں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں تو اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالی دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ تو جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی؟ اب یہ مسئلہ بھی سماعت کریں کہ نمبر 1، خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ وضو کا یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا ہمارا۔ نمبر 2، خون اگر چمکایا، ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر کر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کیا، انگلی سے دانت مانجھے یا دانت مانجنے سے کوئی چیز مثلاً سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اگر بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہو، مثلاً آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہ ٹوٹا۔ زخم بے شک بڑا ہے، رطوبت چمک رہی ہے، مگر جب تک بہے گی نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم کا خون بار بار پوچھتے رہے کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کر لیجئے، اگر اتنا خون پوچھ لیا ہے کہ اگر نہ پوچھتے تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو نہیں۔ اب غور کریں اس مسئلہ میں یہ ہیں کہ اگر خون ہے یا پیپ ہے یا زرد ہے، زرد پانی ہوتا ہے، تو اگر ان چیزوں کا جو اعضاء وضو میں دھونا یا غسل میں دھونا فرض ہے، اگر ایسی جگہ سے بہہ کر نکل جائے تو ہمارا وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگانے سے بھی وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ نمبر 1، گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ نمبر 2، جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس سے نس کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، اس طرح گلوکوز وغیرہ کا ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ ہاں اگر بالفرض بہنے کی مقدار میں خون نلکی میں نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے خون پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے۔ اس خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کر نماز نہ پڑھیں۔ دکھتی آنکھ کا مسئلہ، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہوتا ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ افسوس اکثر لوگ اس مسئلہ میں ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے بوجھے مرض بہنے والی آنسو کو راسوؤں کے مانند سمجھ کر آستین، کرتے کے دامن وغیرہ سے پوچھ کر یا کپڑے ناپاک کر ڈالتے ہیں۔ نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت بوجھے مرض نکلتی ہے وہ بھی ناپاک ہے اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے
اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں۔ مثلاً خون یا پیپ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کے منہ بھر نہ ہو تو پاک ہے۔ قے سے یعنی الٹی سے کب وضو ٹوٹتا ہے؟ منہ بھر قے کھانے یا پانی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی کی وضو توڑ دیتی ہے۔ یہ جو قے تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ منہ بھر قے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رکھنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، لیکن اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ رکوع سجود والی نماز میں اگر بالغ شخص ہے، قہقہا لگا دیا یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے۔ مسکرانے سے نماز جائے گی نہ کہ وضو۔ مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے۔ بالغ نے نماز جنازہ میں قہقہا لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ نماز کے علاوہ قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے ہنسنے سے بچیں۔ غسل کا وضو کافی ہے؟ کچھ لوگ غسل کرتے ہیں تو کیا غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے نماز کے لیے، یا صرف غسل سے ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ غسل کے لیے جو وضو کیا تھا وہی کافی ہے، خواہ برہنہ نہائیں۔ اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کرنے سے اعضائے وضو بھی دھل جاتا ہے، اعضائے وضو پر پانی بہہ جاتا ہے، لہٰذا وضو بھی ہو گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں جاتا۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور قے، ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور وہ منہ بھر ہے تو یہ بھی پیشاب ہی کی طرح ناپاک ہے۔ ہاں، اگر یہ دودھ معدہ تک نہیں پہنچا، صرف سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔